امام نسائی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب بنو امیہ کا دور گزر گیا، اب بنو عباس کا تھا، بنو عباس کا دور ہے جب امام نسائی ہوئے، سیاستہ کے ایک امام۔ انہوں نے دیکھا دمشق میں مقیم تھے تو دیکھا کہ برسر منبر حضرت علی مرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کا دل دکھا، بہت دکھی ہوئے اور حزین اور غم زدہ ہو کر آپ فلسطین کی طرف ایک گاؤں میں چلے گئے تو آپ کا دل دکھا کہ گالیاں دی جاتی ہیں مولا علی اور مرتضیٰ کو۔ آپ فلسطین کے ایک قصبے میں جا کے بیٹھے اور آپ نے جرأت کی اور مولا علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب پر حدیث کی کتاب لکھی۔ پہلی کتاب تھی جو ائمہ صحاح ستہ میں سے کسی ایک نے حضور کے صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے کسی ایک پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ نہ امام بخاری نے کسی کے لیے لکھی تھی، نہ امام مسلم نے، نہ ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ ابن ماجہ تو بعد میں آئے، کسی نے نہیں، نہ انہوں نے۔ ہر ایک نے اپنی کتاب میں مناقب اور فضائل صحابہ کرام اور اہل بیت کے درج کیے تھے، ایک مستقل کتاب نہیں لکھی تھی۔ انہوں نے 194 حدیثیں، کتنی؟ 194 احادیث متصل مرفوع اسانید کے ساتھ مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں تخریج کی اور خصائص سے علی ابن ابی طالب کے نام سے کتاب حدیث کی مرتب کر دی۔ اس کتاب پر درس میں نے اعتکاف کی پہلی رات مکمل دے دیا ہے، وہ آپ سن لیجئے گا۔ اور یہ ضمناً ایک بات طالب علمانہ بات ہے علم الحدیث کی ساتھ کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام نسائی ہیں، ان کا درجہ کیا ہے؟ علم الحدیث میں امام نسائی کا درجہ 6 جو ائمہ سیاستہ ہیں ان میں امام ابن ماجہ سے بلند، محقق بات، حتیٰ کہ امام ترمذی سے بلند، امام ابو داؤد سے بلند، اور بہت سے ائمہ نے تو ان کو امام مسلم سے بھی اوپر کا درجہ دیا، بہت سے محدثین نے جرح و تعدیل میں اور علل حدیث میں، اس فن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ امام مسلم سے بھی بلند ہے۔ اور ائمہ حدیث نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے لکھا ہے کہ یہ امام بخاری کے اقران میں آتے ہیں، امام بخاری کی جو سطح کا طبقہ ہے ان کا درجہ اس فن میں اس مقام پر ہے۔ لیکن بہر صورت میرا ایک اپنا ذوق ہے ترتیب مراتب کا، میں امام نسائی کو امام بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے درجے پہ رکھتا ہوں۔ لیکن محدثین نے، محققین نے انہیں یہاں تک اتنا اونچا بلند مقام بیان کیا ہے ان کا، یہ وہ امام نسائی ہیں۔ ایسے نہیں کہ کوئی سمجھ لے کہ یہ کوئی 6 ائمہ حدیث میں سے بس کوئی ایک امام ہے، بہت اونچا درجہ۔ تو سیدنا علی شیر خدا کے مناقب پر 194 احادیث کی تخریج کی اور کتاب لکھی۔ واپس آئے، ایسا غم تھا، غم و غصہ تھا، جوش تھا، رہا نہ گیا، واپس دمشق آئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پھر اپنی پوری کتاب کی روایت کی۔ جمعہ میں منبر پہ کھڑے ہو کے روایت کی اور 194 احادیث مولا علی المرتضیٰ کی مناقب میں سند کے ساتھ سنائیں۔ وہ جو خارجی تھے، دور حالانکہ بنو عباس کا تھا، مگر دمشق میں اثرات اب تک پرانے بنو امیہ کے پیدا کردہ موجود تھے اور خوارج بھی مل جل گئے ہوئے تھے، ایک معجون بن گئی تھی، کیونکہ خارجیوں کو اناد تو دراصل مولا علی اور مرتضیٰ سے بن گیا تھا، چونکہ انہی کے ساتھ جنگیں ہوئی، انہوں نے ہی جنگیں کی اور ان کا مقاتلہ کیا اور خاتمہ کیا۔ اور آج تک خارجی کی علامت یہ ہے کہ اسے مولا علی المرتضیٰ کا نام سن کے قبض ہو جائے گی، اس کے چہرے پر انقباض ہو جائے گا۔ یہ خارجی عقیدہ ہے جو محبت اہل بیت سے کنارہ کشی کرتا، گریز کرتا ہے۔ آپ نے جب یہ کتاب کی روایت کی تو کھڑے ہو گئے بنو امیہ میں سے خوارج، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی منقبتیں اور فضیلتیں اب حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی ہمیں سناؤ۔ اب یہ کہنا ان کا کو حضرت امیر معاویہ کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کو ان سے محبت نہیں تھی، خوارج تھے،
وہ صرف فتنہ گری چاہتے تھے، نام استعمال کیا کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی ایسے مناقب روایت سنائیں۔ آپ نے جواب دیا ایسے مناقب و فضائل ان کی شان میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے سناؤں؟ تو امام نسائی نے جب یہ بات کہی تو خارجیوں نے دمشق کے اندر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو مار مار کے اتنا زد و کوب کیا کہ شہید کر دیا۔ تو امام نسائی شہید حب علی ہوئے، اندازہ کر لیں۔ یہ ماحول تھا جس میں امام حسن بصری ان کا نام لیے بغیر مرسلن روایت کرنے پر مجبور تھے۔ اگر نام لیتے تو معلوم نہیں کیا انجام ہوتا۔ وہ سوچتے تھے کہ خالی نام کی وجہ سے اگر دین کا فروغ ہی رک جائے تو بہتر ہے کہ میں اپنی اعتماد پر مرسلن روایت کروں مگر حضور کی بات تو امت تک پہنچ جائے۔ باقی جس کا بھی نام لیتے تھے کوئی مخالفت نہیں تھی، حضرت علی کا نام لیتے تو مخالفت ہوتی تھی۔ چنانچہ امام نسائی جب قریب وفات ہو گئے، اتنا زد و کوب ہوا تو آپ نے تلامذہ کو کہا کہ اب میری روح پرواز کرنے کے قریب ہے، مجھے چارپائی پہ فوری مکہ لے چلو، حج اور صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا۔ وہ فوری لے کے پہنچے، بس روح کو انتظار تھا اس مقام پر۔ صفا مروہ کے درمیان پہنچے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہوئے اور آپ وہاں دفن ہوئے۔ اب یہ واقعہ اگر آپ پوچھیں کہاں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماء اور رجال کی جو کتاب جس میں امام نسائی کا ذکر ہے، جو جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں ایک ہی واقعہ ہے یہ۔